ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو وسط اللہ خان شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی. ایک چند ماہ پہلے ہی بھارت نے پاکستان کو دھمکی دی کہ ہم سندھ طاس معاہدہ معطل کر رہے ہیں. وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو ریگستان بنا دیں گے. لیکن اب چین نے ایک میگا ڈیم بنانے کا اعلان کیا ہے دریائے برہما پوترا پر، اور اس پر بھارت میں بہت پریشانی ہے کہ اب ہمارے دریا کا پانی رکے گا. چین ایک میگا پروجیکٹ بنانے جا رہا ہے. یہ پروجیکٹ کیا ہے اس پر ہم پروگرام میں آگے بات کریں گے. غزہ بھی جائیں گے جہاں پر قحط اور غذائی قلت کی جو صورتحال ہے وہ سنگین سے سنگین تر ہوتی جا رہی ہے. لیکن پروگرام کا آغاز سوات سے آنے والی ایک دلسوز خبر سے. وہاں کا علاقہ ہے خواجہ خیلہ، جہاں پر ایک مدرسے میں ایک بچے کو شدید تشدد کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی. علاقے میں بہت غم و غصہ ہے، لوگوں نے احتجاج کیا ہے. خواجہ خیلہ بازار میں جو مرکزی بازار ہے وہاں پہ سڑک بند کر دی گئی. بچے پر جو تشدد ہوا ہے اس کے حوالے سے عینی شاہدین نے تفصیلات بھی بتائی ہیں. اب تک پولیس کی کارروائی میں مدرسے کو سیل کر دیا گیا ہے اور 9 لوگ جو ہیں، عملہ جو ہے مدرسے کا، انہیں حراست میں لیا گیا ہے. جی ہاں، اور یہ جو بچہ ہے اس کا نام فرحان ہے، اور اس کا صرف اتنا قصور تھا کہ وہ کچھ دنوں سے ناغہ کر رہا تھا، مدرسے نہیں آ رہا تھا. اس کی موت کیسے واقع ہوئی، اس واقعے کے ایک عینی شاہد بچے نے بتایا میڈیا کو. 2 بجے پہ غوگون نیولی ہوں. لگ تیز بچے، لگ تیز. 2 بجے پہ غوگون نیولی ہوں. 2 بجے پہ غوگون نیولی ہوں. بیا کمرے ته بوت لاول یو قار سی بو خون لخت بیا ما تکړه. کم کاری سی نو مو سروایا. بخت امین. بخت امین خان بیا سلور کسانه مد نور ونیو. بیا مشرق قار سی براغه. یہ طویل ہے، میں اس کا لب لباب بتا دیتا ہوں کہ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ فرحان کو دوپہر 2 بجے سے کان پکڑا کے کھڑا رکھا گیا دھوپ میں. پھر قاری بخت زمین نے ڈنڈے سے پیٹنا شروع کیا. 4 مزید لوگوں نے قاری صاحب کا ساتھ دیا. بچے کو پھر نڈھال حالت میں مدرسے کے معتمم فاروق نے ایک کمرے میں بند کر دیا. اس بند کمرے میں بھی شدید تشدد ہوا، اتنا تشدد ہوا کہ ڈنڈا بھی ٹوٹ گیا. بچہ تڑپتا رہا اور پھر بے ہوش ہو گیا. شام کو ہوش آیا تو اس نے پانی مانگا. میں نے جیسے ہی اسے پانی دیا وہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا. یہ ایک بچے کی گواہی ہے. فرحان کے چچا صدر ایاز نے بتایا ہے کہ فرحان کئی دن سے اس مدرسے میں جانے سے خوف زدہ تھا، لیکن ہم نہیں سمجھ پائے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. بہرحال میں اسے آج خود مدرسے چھوڑ کے آیا. بعد میں ایک ٹیچر کا مجھے فون آیا کہ فرحان ٹوائلٹ میں گر کے مر گیا ہے. خیبر پختونخوا چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر ایکٹ 2010 کے تحت کارپورل سزا، یعنی بچوں پہ جو تشدد ہوتا ہے اسکول میں، تعلیمی اداروں میں، اس جرم میں صرف 6 ماہ قید اور 50,000 روپے جرمانہ عائد ہو سکتا ہے. اور یہ جو ہے یہ صرف ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے. ستمبر 2024 یعنی پچھلے سال بھاولپور کے نواحی علاقے مسافر خانے میں ایک مدرسہ ٹیچر قاری عبدالعزیز کو سیشن عدالت نے 20 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی، کیونکہ اس نے ایک 10 سالہ بچی کو ریپ کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ الزام ثابت ہو گیا تھا. بچی کے والد نے بتایا کہ قاری صاحب اسے متعدد بار جنسی عمل کا نشانہ بنانے کی کوشش کر چکے تھے. اس سال اپریل میں قصور میں ایک مدرسہ ٹیچر قاری غلام عباس کو گرفتار کیا گیا، جس نے ایک 10 سالہ بچے کو سبق یاد نہ کرنے پہ گرم سلاخوں سے داغا. اس نے سلاخیں گرم کر کے بچے کے سینے، بازو اور کمر پہ لگائیں. مئی 2025، ابھی 2 مہینے پہلے، کراچی میں گڈاپ کی جمیل کالونی کے مدرسے میں ایک 13 سالہ بچے مجیب الرحمان کو ریپ کے بعد قتل کر دیا گیا. جسم پہ تشدد کے نشانات پائے گئے. یہ بچہ یتیم تھا اور اس کا تعلق پنو عاقل سے تھا. مدرسے کے ایک ٹیچر کے خلاف قتل اور ریپ کی FIR درج ہوئی، گرفتاری ہوئی. اس بچے کے بڑے بھائی نے FIR میں لکھوایا کہ واردات کے بعد شام کو مدرسے کے 3 لوگ آئے اور مجھے بتایا کہ میرا بھائی پیٹ میں درد اٹھنے کے سبب مر گیا ہے.
22 जून यानी अभी पिछले महीने 2025 टेक्सला के करीब पिंडी घेप के गांव सकरान में एक बच्चे पे जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ाम में एक टीचर की गिरफ्तारी हुई। माँ ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि जब मेरे बच्चे ने मदरसे से आने में देर की तो मुझे तशवीश हुई। मैं वहाँ पहुँची, टीचर बाहर आया और उसने बताया कि तुम्हारा बच्चा तो घर चला गया है, मगर अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैं अंदर घुस गई, वो मेरा बच्चा था। उसने मुझे पूरी तफसील बताई और मैं इसे थाने लेके पहुँची। तिब्बी मायने में भी जिनसी तशद्दुद की तस्दीक हो चुकी है। ये और इससे मिलते जुलते बहुत से भी और केसेस हैं। मसलन अभी जुलाई 1 जुलाई को ज़िला शांगला के इलाके बेशाम में 11 साला बच्चे पे जिनसी तशद्दुद के बाद एक टीचर की कारी अब्दुर्रहमान है उनका नाम, ये बच्चा जो है कारी अब्दुर्रहमान के पास 3 माह से कुरान शरीफ पढ़ने जा रहा था, उसकी भी गिरफ़्तारी हो गई है। हमारे साथ सुबह सैयद साहब मौजूद हैं जो मजहबी सियासी मामलात पे गहरी निगाह रखते हैं और तज्ज़िया भी करते हैं। सुबह ये मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी, मिसालें भी देते हैं। मुझे ये बताइए कि आपका तजर्बा क्या है, ये जो मदारिस हैं क्या ये स्टेट के लिए अमलन नो गो एरिया हैं? बहुत शुक्रिया वसू साहब, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात हैं और मैं तो ये कहूँगा कि आपने बहुत ही कम देख के चंद दाने जो हैं उनका ज़िक्र किया है। आए रोज़ पाकिस्तान में मदारिस के अंदर इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। असल में हमारा मसला ये है कि हम कराची के, इस्लामाबाद के, लाहौर के कुछ मदारिस को देखकर ये समझते हैं कि वहाँ पर सूरत हाल सब ओके है, सब अच्छा की रिपोर्ट है, लेकिन आपके कराची में ही कुछ 6-7 महीने पहले की बात है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मदरसा है। वहाँ पर मदरसे के मोहतमिम जो हैं, बल्कि वो बहुत ही मारूफ आलिम दीन है, उनके साहिबजादे ने बच्चे को क्लास में ऐसी उनके साथ गलत गुफ्तगू की और कहा कि तुम्हें मारना जो है वो सुन्नत अमल एक तरह से करार दिया और कहा मैं अपने तशद्दुद जो है वो असल में मदारिस के अंदर एक जुज़्व ला यनफ़क की हैसियत रखता है। और वो ये समझते हैं मदारिस के अंदर, मैं आपको बताऊं कि जो कारी साहिबान हैं और उस्ताद हैं वो बच्चों से कहते हैं कि जिस बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उसको मारा जाता है, क़यामत वाले दिन उसके जिस्म की वो जगह चमकती है, क्योंकि उस्ताद का तशद्दुद जो है वो बड़ा उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। तो ये बड़े शहरों के अंदर तो सूरत हाल और है, कहीं इक्का दुक्का ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर ये सारा सिलसिला नहीं होता। पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि हिफ्ज़ डंडे के बगैर हो ही नहीं सकता, हिफ्ज़ मारे बगैर हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ डंडा इस्तेमाल नहीं किया जाता, जब डंडा टूट जाता है तो वसू साहब ये जो बिजली की तारें होती हैं ना मोटी वाली, इनको मरोड़ के एक बड़ा डंडा बनाया जाता है, वो तार बनाई जाती है, उसके ज़रिए मारा जाता है। और फिर हाथों में जो हाथ होते हैं इनके अंदर पेंसिल जो रख के ना ऊपर से दबाया जाता है। आप सोच नहीं सकते कि जल्लाद जो तफ्तीश के लिए जो इंतहाई बड़े दहशतगर्द होते हैं उनके साथ जो सलूक करते हैं वो सलूक मदारिस में बच्चों के साथ किया जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं महज किसी की बात सुनकर ये बात कर रहा हूँ, ये मेरे आंखों देखे वाक़यात हैं, मैंने अपनी आंखों से ये वाक़यात दे रखे हैं। और आपको इल्म है कि एक बड़े अरसे से इन सारे मौज़ूआत पर मैं लिखता हूँ, लेकिन मामला सिर्फ यहाँ तक ही महदूद नहीं है, उससे ज़्यादा आगे जो गलीज़ मामला है कि बच्चों के साथ जिनसी बदफैली के जो वाक़यात हैं। और आप यकीन माने कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का बच्चा रोज़ाना अपने माँ बाप के पास वापस जाता है, वहाँ पर जाकर माँ बाप कम से कम कहीं ना कहीं उससे पूछ लेते हैं, वाक़यात इक्का दुक्का वहाँ पर भी रिपोर्ट होते हैं। लेकिन यहाँ जो बच्चा है ये रहता यहाँ पर है, ये मस्जिद के अंदर ही क़याम करता है, ये ही खाता पीता है और वो एक तरह से उसको अपनी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। तो ये सूरत हाल भी यहाँ पर मौजूद है। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जो मजहबी जमातें हैं, मजहबी जमातों के कायदीन हैं, वो दुनिया के हर इशू पर गुफ्तगू करते हैं और जब उनके इस मसले पर बात करने की बात की जाती है तो वो यहाँ पर जो आपने कहा नो गो एरियाज, बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है कि सहाफ़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है कि आप पाकिस्तान के मदारिस के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, और अगर दाखिल होंगे तो उस साज़ा को रोका गया है कि आप इनको इंटरव्यू मत दें मीडिया के लोगों को। तो ये सूरत हाल है। थाने वाले भी समझते हैं दीन का काम हो रहा है,
جب بھی اس طرح کی کوئی رپورٹ وغیرہ آتی ہے، اور میں خود عینی شاہد ہوں ان واقعات کا، ایسا نہیں کہ سرسری ویسے میں بات کر رہا ہوں، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ تھانے دار بھی ایسے بھی سمجھا یار ہم کئی گناہ کرتے ہیں، مدرسہ تو قرآن کی خدمت کرتا ہے، اسلام کی خدمت کرتا ہے، اور اس کے خلاف یہ پورا مغربی پروپیگنڈا ہے، وہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرتا. تو صورتحال ساری انتہائی گمبھیر ہے، اور اس کی اصلاحات کے حوالے سے، اس پر کام کرنے کے حوالے سے کہیں کوئی بات ہی نہیں ہوتی. پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت 15 بورڈز ہیں مدارس کے، لیکن آپ ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. ان سے کہیں جی وہ کیا نہیں ہمارے مدرسوں کے اندر اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے جی، یہ سارا ہمارے خلاف جھوٹ بیان کیا جاتا ہے، NGOs کی فنڈنگ ہے، مغرب یہ چاہتا ہے مدرسے بند ہوں. بھائی کوئی نہیں چاہتا کہ مدرسے بند ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی اصلاحات ہونی چاہیے، اور کم از کم کسی سسٹم کے اندر آپ کو آنا چاہیے. اور یہ جو مدرسہ ہے جس کے بارے میں سوات والا واقعہ آپ نے بیان کیا، انتہائی دکھ اور تکلیف دہ واقعہ ہے. یہ مدرسہ نان رجسٹرڈ مدرسہ ہے، مدرسہ مخزن العلوم اس کا نام ہے، اشاعت و توحید و سنہ ایک تنظیم ہے، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے. یہ نان رجسٹرڈ مدرسہ ہے. اور سر آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک بچے کو ایک استاد نہیں 5 استاد مل کر تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. اور مطلب آپ خود سوچیں کہ ڈنڈے مار مار کے اس کو بالکل تباہ وہ کر دیا جاتا ہے، اس کی جان چلی جاتی ہے. تو یہ اصل میں اتنا ایک سنگین قسم کا مسئلہ ہے. آپ یقین مانیں کہ اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہوئے دماغ ساتھ نہیں دیتا، زبان ساتھ نہیں دیتی. اچھا سبق، میں یہ جاننا چاہتا ہوں جو آپ نے یہ گمبھیر صورتحال بتائی، اس کا مطلب تو یہ کیا ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شکایت ہو بھی جائے یا کوئی معاملہ سامنے آ بھی جائے تو اس میں مقدمہ، کنوکشن ریٹ، سزا، پھر تو اس کی بات نہیں کرنی چاہیے؟ سر بالکل نہیں. اور جو آپ نے کہا کہ سزا ویسے ہے کتنی ہے، آپ میکسیمم سزا اس کو کیا دے سکتے ہیں؟ 6 مہینے. 6 مہینے آپ اس کو سزا دیں گے؟ ایک بندے نے بندے کو مار دیا، وہاں پر بچے کو مار دیا. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر سر ایک اور بات بھی ہے، آپ کے پروگرام کی توسط سے میں والدین سے ان کے بچہ جب کہہ رہا ہے کہ بھائی میں وہاں نہیں جانا چاہتا، وہاں پر میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس مدرسے سے 6 بچے تشدد کی وجہ سے مدرسہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. اس سے پہلے بچہ کہہ رہا ہے چچا سوچنا نہیں چاہیے تھا کہ بچہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے، مجھے اس کی بات کو سننا چاہیے تھا. ہمارے والدین جو ہیں وہ بچوں کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں، اور پتہ ہے کیا کہتے ہیں وہاں پر جا کر؟ کہتے ہیں کہ اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت آپ کے حوالے اور ہڈیاں ہمارے حوالے. یہ والدین مدرسوں میں یہ کیا کراتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس لائسنس ٹو کل ہے، ان کو آپ جتنا مار سکتے ہیں آپ ماریں ان بچوں کو. تو یہ تو صورتحال ہوتی ہے. میں تو بڑا پریشان ہوں کہ وہ کس قسم کے والدین ہیں جو بچے پیدا کر کے اس طرح قصابوں کے حوالے کر دیتے ہیں. اور پھر اکا دکا واقعات نہیں، 6-7 واقعات تو آپ نے بیان کیے 1 سال کے اندر. میں آپ کو بتاؤں بے شمار جگہوں پر واقعات رپورٹ ہی نہیں ہوتے اور بات ہی نہیں کی جاتی. اور اگر کہیں رپورٹ ہو جائیں، آپ کو تو بڑے بڑے علماء چلے جاتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں لے کر. وہ غریب کا بچہ ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے جی اتنے بڑے بڑے مولوی ہیں، اتنی بڑی داڑیاں ان کی، وہ خوف کے سہم کے کہتا ہے جی بھائی ٹھیک ہے جی میں نے معاف کیا قاری صاحب کو. جنسی زیادتی کے واقعات میں معافیاں دلوا دی جاتی ہیں. اور یہ بڑے علماء اس وجہ سے ان مجرموں کی سرپرستی کرتے ہیں اور ان کی پشتیبانی کرتے ہیں، کیونکہ یہ یہاں سے ہی سارا سلسلہ ان کا وہاں سے چلتا ہے. اور میں کئی واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جن میں پاکستان کے بڑے معروف علماء نے جا کے صلح کروا دی وہاں پہ، اور انہوں نے کہا جی بس اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. لیکن یہی وہ علماء ہیں کہ جب سوسائٹی کے اور کوئی اس طرح کا بندہ واقعہ کر دیتا ہے تو اس کو معاف کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے. تو یہ اصل میں جو جس کی طرف آپ کہہ رہے ہیں کتنا گمبھیر ہے کہ میں اور آپ بات کریں گے تو فوری طور پر ایک نیا محاذ جو ہے کھول دیا جاتا ہے. لیکن حق اور سچ کی بات یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ مدارس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ہماری حکومت سراسر غافل ہے، ہمارا معاشرہ سراسر غافل ہے، اور سب سے زیادہ غافل وہ بچوں کے والدین ہیں جو بچوں کو وہاں پر بھجواتے ہیں. تو وہاں کوئی سسٹم بن نہیں سکتا جب والدین خود یہ کہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں آبادی جو ہے بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، والدین کے پاس اپنے بچوں کو پرورش کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی زیادہ بڑا ذریعہ. تو وہ یہ سمجھتے ہیں چلو مدرسے میں ڈال دو، یہاں پر یہ پڑھے گا بھی، کھائے گا بھی، رہے گا بھی، کپڑا ساری چیزیں اس کو ملتی جائیں گی. تو جب وہ ساری اس کو مل رہی ہیں اور مدرسے والے بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ سارا کچھ اس کو تو ہم دے رہے ہیں، اور تو یہاں ایک نیا کمپرومائز جو ہے ان کے درمیان ہو جاتا ہے. تو پھر معافیاں تلافیاں ہو جاتی ہیں، اور بچے جو ہیں وہ ذہنی طور پر پہلے ہی مر جاتے ہیں، اور ان کی بعض کا لاشیں وہاں سے جو ہیں برآمد ہو کے ہمارے سامنے آتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سبق سید، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ پتہ ہے میں صرف ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں اپنے مدارس کے حوالے سے. انٹرنیشنلی بھی آپ دیکھیں تو مختلف مذاہب میں بچوں کا ابیوز جو ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کیتھولک چرچ کے حوالے سے ویسٹ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں
ایک لمبی جدوجہد رہی ہے ان کو اکاؤنٹیبل، لیکن بالآخر انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہاں یہ ہے. لیکن وہاں پہ میڈیا کو بات کرنے کی اجازت ملی، یہ اسکینڈل سامنے آئے تب جا کے پریشر پڑا کہ جی اس بارے میں کچھ کریں. ہمارے ہاں جو ریزسٹنس ہے مدارس کی کہ جیسے نو گو ایریا ہے، اس پہ بات نہیں ہو سکتی، تو پھر کیسے وہاں پر یہ نہیں ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی پادری ہیں وہ پھر ایک جٹھا بنا کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ بندے کو قتل کرو. یہ ہم نے نہیں دیکھا. دوسری ایک بات ہے جو بس ایک آخری بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، کل ہم جو بلوچستان میں جہالت کے نام پر قتل ہوا تھا، اگر ہم اس طرح اس کو پیش کریں، اس میں ایک چیز ہم نے مس کی تھی بیان کرنی، کہ جب پولیس گئی گاؤں ملزموں کو گرفتار کرنے، گاؤں والوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا کہ تم کون ہوتے ہو. اور سب کو پتا تھا، عورتیں بھی شامل تھی، سب کو پتا ہے نا. مجھے ایک اور کہانی یاد آتی ہے کئی سال پہلے کی، مدرسے کی نہیں تھی لیکن ایک ٹیچر تھا جس نے بہت بری طرح سے بچوں پر تشدد کیا تھا. جب پولیس اس کو گرفتار کرنے آئی تو جو محلے کے والدین ہیں وہ نکلی اور نے کہا کہ نہیں یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، آپ لوگ اس کو کیوں گرفتار کرنے آئے. تو وہی ہے نا کہ مطلب ریاست کی ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے معاشرے میں اور ہمارے اپنے دلوں میں کیا ہے، اس کے بارے میں تو آپ کوئی قانون نہیں لا سکتے نا. بہرحال یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک، واپس آئیں گے تو بات کریں گے بھارت اور چین کے درمیان ایک میگا ڈیم پر تشویش ہے، اس کی بات کریں گے. ویلکم بیک. اور اب تھوڑی سی پانی کی بات کر لیتے ہیں. اختتام ہفتہ چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے اس صدی کے سب سے بڑے آبی توانائی کے منصوبے کی تعمیر کا افتتاح کیا ہے. منصوبے کے تحت چین کا جو علاقہ ہے تبت، وہاں کی سطح مرتفع سے بھارت اور بنگلہ دیش جانے والے دریائے برہم پترا پہ اگلے 10 برس میں $170 ارب سے 5 ہائیڈرو ڈیمز بنائے جائیں گے. ان سے 300 ارب کلو واٹ بجلی پیدا ہوگی جو چین کی لگ بھگ 15% یعنی 30 کروڑ آبادی کی ضروریات پوری کرے گی. یوں سمجھ لیں کہ یہ ڈیمز سال میں اتنی بجلی پیدا کریں گے جتنی اس وقت برطانیہ سال میں خرچ کرتا ہے. برہم پترا کو چین میں دریائے یالونگ زانگپو کہا جاتا ہے. یہ ڈیم بھارتی سرحد سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ اس جگہ تعمیر کیے جا رہے ہیں جہاں دریا موڑ کاٹتے ہوئے تبت کی سطح مرتفع سے تیزی کے ساتھ 2000 میٹر نشیب میں گرتا ہے. چین اونچائی سے نیچے آنے والے اس دریا کی بے پناہ توانائی کو استعمال کرنا چاہتا ہے. اس جگہ سے دریا بھارتی ریاست اروناچل پردیش میں داخل ہوتا ہے اور پھر آسام سے ہوتا ہوا بنگلہ دیش سے گزر کے خلیج بنگال میں جا گرتا ہے. ریاست اروناچل پردیش کو چین مغربی تبت کا حصہ مانتا ہے جس پر بقول چین بھارت نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے. حالانکہ چینی ہائیڈرو منصوبہ رن آف دا ریور پروجیکٹ ہے، یعنی پانی سے بجلی تو پیدا کی جا سکتی ہے مگر اسے تادیر دیگر مقاصد کے لیے ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا. چین کی طرف سے اس وقت برہم پترا کا جتنا پانی بھارت میں داخل ہوتا ہے تقریباً اتنا ہی پانی ہمالیہ کے اس رخ سے ان چشموں سے دریا میں داخل ہوتا ہے جو بھارتی حدود میں ہیں. یعنی اگر چین برہم پترا کا پانی روکنا بھی چاہے تو بھارت اور بنگلہ دیش کو زیادہ سے زیادہ 30% کم پانی ملے گا. مگر اروناچل پردیش کے وزیر اعلیٰ کا دعویٰ ہے کہ اتنی مقدار میں پانی کی کمی سے ان کی ریاست اور آسام کی 80% زراعت متاثر ہو سکتی ہے. چین، بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان دریائی پانی کی تقسیم کا کوئی باضابطہ معاہدہ نہیں ہے جیسا ہمارا اور بھارت کا سنتاس کا معاہدہ ہے. مگر بھارت بھی دریائے برہم پترا پہ 11.5 گیگا واٹ بجلی پیدا کرنے والا ملک کا سب سے بڑا ہائیڈرو ڈیم بنانے کا منصوبہ بنا رہا ہے تاکہ کل کلا اگر چین سیاسی اور اسٹریٹجک وجوہات کے سبب دریا کا پانی روکنے کی کوشش کرے تو دریا کے زیریں فریق یعنی لوور رائپیرین کے طور پہ بھارت اپنی آبی ضروریات پہ ڈاکہ پڑنے کا شور مچا کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا شور مچا سکے. وہ الگ بات ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش جب بھارت کو بین الاقوامی آبی حقوق یاد دلاتے ہیں تو بھارت بہرا بن جاتا ہے. بھارتی حلقوں میں یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر پاکستان کو سنتاس معاہدے کے باوجود بھارت بدستور پانی دینے سے انکار کرتا ہے تو چین کہیں برہم پترا کا پانی روکنے کی دھمکی نہ دے کسی بھی دن. یہ محض بھارتی خدشہ نہیں بلکہ ایک چینی اسکالر ہیں وکٹر گاؤ، انہیں چینی اسٹیبلشمنٹ کا غیر سرکاری ترجمہ کہا جاتا ہے. وہ بھی اس بھارتی خدشے کو
मुकम्मल तौर पे मुस्तरद नहीं करते. China is on the upper stream. That's a reality. And I do not want to see India in the midstream doing funny things against the people in Pakistan on the downstream. And peaceful cooperation will be absolutely necessary between China and India and between India and Pakistan as far as water in these mighty rivers is concerned. جی اچھا وکٹر گاؤ صاحب، یہ جب انڈس واٹر ٹریٹی کی باتیں ہو رہی تھی نا آپریشن سندور کے دوران، یہ اس وقت کا کلپ ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت ہمارے سے نیچے ہے ان دا سینس کہ کئی سینسز میں، لیکن ان دا سینس کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، بھارت ہمارے سے نیچے ہے، تو بہتر ہوگا کہ آپ پاکستان کے ساتھ انڈس ریور پہ اور باقی جو نہریں ہیں ان پر چھیڑ چھاڑ نہ کریں، کیونکہ بہتر ہے کہ آپ پیسفلی کوآپریٹ کریں، نہیں تو شاید ایک دن آ سکتا ہے جب آپ کے ساتھ یہ ہو، مور اور لیس ان کا یہ کہنا ہے. میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دوں وکٹر گاؤ صاحب کی، بالکل یہ انآفیشیل ترجمان ہیں، رائٹ. چائنا جب کمیونیکیٹ کرتا ہے تو وہ ایسے لوگوں کے تھرو کمیونیکیٹ کرتا ہے، یا کبھی اگر چائنیز جو انگلش لینگویج میں ان کی پبلیکیشنز آتی ہیں، جب وہ حکومت کی طرف سے کچھ کہنا چاہتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کچھ ماہرین کا کہنا ہے، یا چائنا ٹائمز جو ہے، یا جب وہ اس کی بات کچھ ماہرین کا مطلب ہے ہم کہہ رہے ہیں، شی جن پنگ کہہ رہا ہے، کمیونسٹ پارٹی کہہ رہی ہے، اور یہ ایکچولی سابق چائنیز پریمیئر ڈینگ شاؤ پنگ کے ٹرانسلیٹر اور ترجمان رہے ہیں، تو مطلب ٹاپ لیول کا بندہ ہے. اچھا یہ ٹائمنگ ایسی ہو گئی ہے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ چین نے اس لیے کیا ہے کہ بھارت کو سبق سکھایا جائے پاکستان کے حوالے سے، لیکن یہ جتنا بڑا منصوبہ ہے ایسے نہیں ہے اس میں یہ بھی ہے کہ تبت کا جو علاقہ ہے اس میں وہ ایک ویسے کنٹروورشل علاقہ ہے، لیکن وہاں پہ بھی اپنا ہولڈ مضبوط کرنے کے لیے، دوسرا بھارت کے ساتھ آپ کے لانگ رننگ ویسے بھی ایشوز ہیں، تو اس کی پلاننگ تو آج کی نہیں ہے، تو بہت پرانی ہے، لیکن ٹائمنگ کی وجہ سے شاید یہ لگ رہا ہے کہ اب بھارت کہہ رہا ہے کہ یار ہم جو کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ اب ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے. یہ کورلری بینیفٹس کہتے ہیں، جیسے وسعت نے کہا نا کہ اگر کسی دن ضرورت پڑی اسٹریٹجکلی یا ٹیکٹکلی تو آپ کے پاس یہ ایک پتہ ہے جو آپ ٹیبل پر ڈال سکتے ہیں، اور یہ ڈالنے کی ضرورت نہیں، صرف ایسے کرنا، ویو کرنے کی ضرورت ہے. ہاں وہ غلطی سے کبھی کبھی بندہ یوں دکھا دیتا ہے نا کہ یار. اچھا اب میں جو 2-3 ڈیولپمنٹ بتا رہا ہوں اس کا ڈائریکٹ تو کوئی تعلق نہیں ہے برہم پترا پہ جو چینی پروجیکٹ ہے اس سے، لیکن پھر بھی ہو بھی سکتا ہے. آپ دونوں پنڈت ہیں تو آپ مجھے ذرا بتائیے گا. مثلا جو بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر ہیں، انہوں نے 5 برس بعد جو گلوان کی جھڑپیں ہوئی تھیں جی، اس کے بعد 5 برس کے بعد چین کا دورہ کیا ہے. ان سے پہلے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوال بیجنگ جا چکے ہیں. یہ جو 31 اگست آنے والا ہے اس میں شنگھائی میں SCO کا سربراہ اجلاس سمٹ میٹنگ ہو رہی ہے. اس میں ظاہر ہے ایران کے صدر بھی آئیں گے، پاکستان سے بھی کوئی پرائم منسٹر وغیرہ جائیں گے، تو مودی کے لیے وہاں جانا بھی مشکل ہے، نہ جانا بھی مشکل ہے. اس کے بعد بھارت برکس کانفرنس کی سمٹ کی دلی میں میزبانی کرے گا. وہاں ظاہر ہے چینی صدر کو بھی بلانا پڑے گا، یا نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے اس کا دار و مدار بھارت کے رویے پہ ہوگا. بھارت کی اس وقت مشکل یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ واشنگٹن کی طرف ہے، دوسری بیجنگ کی طرف ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اگلے چند ماہ میں یہ جو ہو رہی ہیں کانفرنسیں ہو رہی ہیں اور ملاقاتیں، ان کی بدولت چین بھارت یا بھارت اور پاکستان کے درمیان کوئی واٹر ٹروس، آبی جنگ بندی ہو جائے گی؟ مجھے نہیں، یا کوئی شکل نکل؟ مجھے نہیں لگتا، بیکاز ڈومیسٹکلی یہ امپاسبل ہے مودی کے لیے میری نظر میں. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا نا اجیت دوال گیا ہے، جی جی، ایک اور بھی ان کے میں خیال جے شنکر بھی شاید نہیں، میں نے وہی کہا. اچھا آپ نے یہ بولا تھا نا، میں شاید میں نے پوری طرح سنا نہیں. میرا خیال ہے یہ تھوڑی سی اب ڈیسپریشن ہے، کیونکہ یہ اب ان کو ریئلائز ہوا ہے، جیسے کہ بڑی حیرت کے ساتھ نا میں دیکھ رہا تھا وہ انڈین کسی آرمی جنرل کی کہ سر ہم نے تو پاکستان پر حملہ کیا، ہمیں پتہ لگا کہ ہم تو چین کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں شاید. آئی مین جیسے کہ یار جو بچے کو پتہ ہے کہ یو نو اف یو اٹیک این ایلائی آف یور انیمی تو وہ آئے گا بیچ میں، رائٹ. تو پوائنٹ از کہ اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ ٹرمپ اور پاکستان کی جو تھوڑی بہت ایک آئس میلٹنگ ہوئی ہے، وائٹ ہاؤس میں میٹنگز ہوئی ہیں باقی وغیرہ وغیرہ، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار شاید ہمیں چائنا کے ساتھ تھوڑی سی
ٹیمپریچر ڈاؤن کرنا چاہیے, فینس مینیجبل کرنا چاہیے. ٹیمپریچر ڈاؤن ہو سکتا ہے, چین نے کئی بار کوشش کی اور پیشکش بھی کیا کہ یار بہتر ہے کہ آپ یہ چیزیں ہمارے ساتھ سیٹل کر لیں, لیکن غرور جب آپ غرور میں ہوتے ہو تو آپ نہیں سوچتے نا. بٹ آئی تھنک ناؤ اٹ از ٹو لٹل اینڈ ٹو لیٹ. اچھا, آپ نے جنگل کے قانون کا تو یقیناً سنا ہے, رائٹ, مائٹ از رائٹ. کبھی سمندر کے قانون کا سنا آپ نے؟ سمندر کا بھی قانون, میری ٹائم لا, نہیں, دیر از آلویز اے بگر فش. اچھا, the sea, always a fish. تو مطلب بہت زیادہ منہ نہ کھولو, کیونکہ جو پیچھے تمہارے مچھلی ہے نا اس کا, اور اس نے بھی منہ کھولا ہوا ہے. کیا انٹرسٹنگ ٹائمز. چلیں یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک, واپس آئیں گے تو پھر چلیں گے غزہ اور وہاں دیکھیں گے کہ اسرائیل کے کرتوت کہاں. غزہ میں روزانہ ایک کھیل کھیلی جاتی ہے. روزانہ جب غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے 8 کیمپس پر فلسطینی پہنچتے ہیں, تو بھوکے فلسطینی پہنچتے ہیں, تو انتظار کرتے ہیں جب 60,000 70,000 یا لاکھ فلسطینی وہاں پر ایک ٹائم پر آ جاتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایک لائن میں کھڑے ہوں, اور ان کے سامنے کچھ دور 300 سے 400 ایڈ پیکیجز پڑے ہوتے ہیں, اور پھر لاؤڈ سپیکر سے ایک اناؤنسمنٹ آتی ہے کہ جب یہ سبز بتی آن ہوگی تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. پھر سبز بتی آن ہوتی ہے, لوگ آگے بھاگتے ہیں. اچھا, زیادہ جو تندرست ہیں, ظاہر ہے جو گینگ ممبرز ہیں یا جو اسرائیل کے کولیبوریٹرز ہیں, وہ سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور وہ مال سارا اٹھا لیتے ہیں. 10 منٹ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بالکل ٹریفک سگنل کی طرح وہ گرین لائٹ یلو ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 5 منٹ ہیں. جب وہ 5 منٹ ختم ہو جاتے ہیں تو فائرنگ شروع ہو جاتی ہے, اور پھر قتل عام شروع ہو جاتا ہے, اور روزانہ 90 100 150 لوگ اس طرح اس موت کی کھیل میں قتل ہو جاتے ہیں. ان کا کیا ہوتا ہے, یہ ابھی جو ویڈیو آپ کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں, یہ ایک فلسطینی شخص کے موبائل فون سے برآمد ہوئی ہے جب اس کا موبائل فون ان کے گھر والوں تک پہنچا. اور یہ اس کے آخری لمحے ہیں جب وہ کھانا لینے جا رہا تھا, خوراک اٹھانے جا رہا تھا, 5 منٹ گزر گئے تھے تو سنائپر نے اس کو پیٹھ میں گولی ماری. یہ جو دوسرا کلپ ہے, اس میں ایک فلسطینی باپ اپنے بیٹے کی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نیچے سب لوگ لیٹے ہوئے ہیں کیونکہ اوپر فائرنگ ہو رہی ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے سر اٹھایا تو ان کے سر کو نشانہ بنایا جائے گا, ان کی جان نہیں بچ سکی. تو وہ بندہ سوال پوچھتا ہے کہ یار کیوں جاتے ہیں آپ ایسی جگہ میں جب آپ کو پتہ ہے کہ یا تو آپ کو بوری ملے گی آٹے کی, یا تو پھر آپ کو گولی لگے گی. کیونکہ غزہ میں کوئی خوراک ہے ہی نہیں. اگر آپ کو وہاں پر خوراک تلاش کرنی ہے تو ایسے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ, کیونکہ جب وہ گھر آتے ہیں تو اس سے زیادہ بڑی ان کے لیے کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ آج میں اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکوں گا. اس وقت غزہ میں اگر آپ کو ایک روٹی ملے وہ 3,000 روپے کی ہے. ایک بیبی فارمولا کا کین 40 سے 50,000 روپے میں ملتا ہے. اور اگر آپ ویسے خوراک ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو یہ کچھ بوریاں ریت پر ٹوٹ گئی تھی, یہ ریت سے خوراک اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا تو پھر آپ کچرے کے ڈھیروں میں آپ کو شاید 1-2 نوالے مل جائیں. اس وقت جو قحط ہے غزہ میں وہ اپنے 5ویں اور آخری مرحلے میں ہے. 5ویں مرحلے میں کیا ہوتا ہے؟ 5ویں مرحلہ وہ ہوتا ہے جب ایک پورے معاشرے میں کسی کو بھی کسی بھی قسم کی خوراک نہ مل رہی ہو. یہ irreversible ہے, اس کو اب اس کے بارے میں اب آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بعد سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں اموات دیکھنے کو ملتی ہیں. اور قحط میں پہلے کون مرتے ہیں؟ قحط میں سب سے پہلے بچے مرتے ہیں, بیبیز مرتے ہیں. جیسے یہ ہیں, یہ یوسف محمد الصفدی ہیں جن کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, جو آج بھوک کی وجہ سے مرے ہیں. یا میں پھر آپ کو یا فادی النجر دکھا سکتا ہوں, یہ دودھ نہیں مل رہا, یہ بھی بھوک سے مر گئے, 3 مہینے کی عمر تھی ان کی. اور اس طرح کے ظاہر ہے ہزاروں ویڈیوز ہیں. یہ جو بچے ہیں یہ پری میچور بچے ہیں جو انکیوبیٹر میں ہوتے ہیں, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کوئی فارمولا نہیں ہے. تو صرف جو ڈاکٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اور کچھ نہیں دیکھ سکتا, میں صرف ان کی چیخیں سن سکتا ہوں اور انتظار کر سکتا ہوں کہ ان کا یہ جو ٹارچر میں ہے وہ ختم ہو جائے. بچوں کے بعد پھر تھوڑی سی جو زیادہ عمر کے بچے ہیں ان کی باری آتی ہے. جیسے کہ آج کی اگر میں خبر آپ کو بتاؤں تو ایک 12 سال کے بچہ عبد الواجد الغلبان وہ آج بھوک سے مر گیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اگر آپ نے کبھی ایتھیوپیا کی فیمن کی تصویریں دیکھی تھی نا 80 کی دہائی میں 90 کی دہائی میں, بالکل یہی ہے. اچھا, سب سے زیادہ جو مرتے ہیں وہ یتیم ہوتے ہیں.
کیونکہ ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہوتا نہیں ہے. وہ وہاں موت کی کھیل سے گزر کے تو آٹے کی بوری نہیں اٹھا سکتے. اس کے بعد ان اڈلٹس کی باری آتی ہے جو ڈسیبلڈ ہوتے ہیں. یہ ہے محمد السفاری. کیونکہ ان کو ویسے ہی زیادہ خوراک کی ضرورت ہے یا کسی مخصوص خوراک کی ضرورت ہے, پھر ڈسیبلڈ بنتے ہیں. لیکن اس وقت جو سٹیج ہے, 5واں جو مرحلہ ہے, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ویسے تو صحت مند ہیں, اڈلٹس ہیں اور کوئی بیماری نہیں ہے, ان کی باری آتی ہے. آج اس طرح کے 17 سے 20 اڈلٹس مرے ہیں, بھوک سے مرے ہیں. مجھے بچوں کی تعداد ابھی پتہ بھی نہیں ہے, لیکن کئی درجن میں ہے. 32 ایئرز اولڈ یہ جو آپ شخص دیکھ رہے ہیں, یہ ہیں رحیل محمد رسراس. ناصر میڈیکل کمپلیکس میں بھوک سے یہ مرے ہیں. صرف اگر پچھلے 2-3 گھنٹے کی بات کریں تو 4 ہیں, جس میں یہ ہیں احمد حسنات. اب میں آپ کو اس طرح کی مطلب ہزاروں ویڈیوز دکھا سکتا ہوں, ہزاروں آپ کو قصے سنا سکتا ہوں, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فلسطینیوں کو بھی پتہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ پچھلے کئی ہفتوں سے, سالوں سے یہی دکھا رہے ہیں, لیکن کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی. تو اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو اب جانوروں کی تصویریں دکھا رہے ہیں, جانوروں کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں, کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تھوڑی سی ہمدردی پیدا ہو کہ یار یہ دیکھو کتوں کا یہ حال ہے. ہاں, کتوں کا یہ حال ہے. ایک لڑکی ہے, اس نے ایک اپیل لانچ کی ہے کہ یار یہ میری بلی ہے ٹام, پہلے اس کا یہ حال ہوتا تھا, اب اس کا یہ حال ہے. جو تھوڑا بہت مجھے خوراک ملتی ہے میں اس کو 1-2 نوالے میں خود کھلا دیتی ہوں. اور اس ویڈیو میں یہ اپنی بلی کے بتا رہی ہے, لولو کے ابھی بلونگڑے پیدا ہوئے ہیں, بچے پیدا ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہی ہے کہ جب وہ بچے آتے ہیں اس کے پاس, اس کو مطلب کمزور ہے, ظاہر ہے اتنی انرجی نہیں ہے, اس کو باہر دھکیل دیتے ہیں, اور اس میں اب کوئی مطلب ماس نہیں ہے, آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو صرف ہڈیاں ہی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اور کوئی نہیں, کیونکہ اور تو کسی نے کچھ نہیں کرنا, ہو سکتا ہے کیونکہ اینیمل رائٹس کیمپینرز سامنے آ جائیں. اچھا, اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوراک نہیں ہے, خوراک بہت ہے. مصر کے بارڈر پر انروا کا کہنا ہے کہ جی ہمارے پاس اتنی اس وقت پڑی ہوئی ہے کہ ہم 3 ماہ تک غزہ کی پوری آبادی کو ہم کھلا سکتے ہیں, لیکن ہمیں داخل ہونے کی اجازت نہیں مل رہی. اچھا, یہاں پر ہم صرف اسرائیل کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے, کیونکہ آخرکار مصر کی پوری فوج, ون آف دا بگیسٹ ملٹریز ان دا مڈل ایسٹ, بارڈر کے اس پاس کھڑی ہوئی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اگر تھوڑا سا بھی پریشر اپلائی کرتے کسی بھی قسم کا, ملٹری, پولیٹیکل, اکنامک, تو شاید یہ مسئلہ کچھ حد تک حل ہو جاتا, لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو اسی غصے کا اظہار کرتے ہوئے ایک مصری ایکٹیوسٹ نے نیدرلینڈز میں, جو مصر کی ایمبیسی ہے, اس کے سامنے تالے لگا دیے. ہاں, اب ایمبیسی والوں نے جب پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اس نے کہا کہ نہیں, لیکن تالا تو صرف میری طرف سے لگا ہے, آپ کی طرف سے تو کھلا ہے, تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو کھول سکتے ہیں, بالکل جس طرح آپ نہیں چاہتے کہ آپ رفح کی بارڈر کو کھولیں. اچھا, اب ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب اس طرح کا قحط ہوتا ہے تو آپ کو پرائیورٹائز کرنا ہوتا ہے کہ کس کو امداد میں پہلے ملے, کس کو امداد نہ ملے. اور ہمیشہ غزہ میں ایک پرائیورٹی رہی ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں, جو طبی عملہ ہے, ان کو پرائیورٹائز کیا جائے. اور یہ کام کون کرتے تھے؟ ایک کچن تھا, ورلڈ سینٹرل کچن, اس کا نام آپ نے سنا ہوگا, اسرائیل نے پہلے بھی ان کو نشانہ بنایا تھا. وہ پرووائڈ کرتے تھے ڈاکٹرز کو کھانا یا یہ وہ بھی اب از آؤٹ آف فوڈ. تو اب غزہ میں صورتحال کچھ یوں ہے کہ جب ایک غزہ کے رہنے والے بھوک سے غش کے کھا کے مر جاتا ہے, گر جاتا ہے, اس کی جو فوٹیج بنا رہا ہوتا ہے, جو صحافی اس کی فوٹیج بنا رہا ہوتا ہے, وہ بھی بھوک سے مر رہا ہوتا ہے. جو ایمبولینس ڈرائیور اس کو ہسپتال لے جاتا ہے, وہ بھی بھوک سے مر رہا ہوتا ہے. اور جو ڈاکٹر اس کے علاج کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, وہ بھی بھوک سے مر رہا ہوتا ہے. آج اچھا, کچھ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈرپ فیڈ کرتے ہیں, تو یہ 2 دن پہلے کی بات ہے, لیکن میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ورلڈ فوڈ پروگرام, شاید آپ نے نام سنا ہو, بگ آرگنائزیشن, انہوں نے بالآخر اسرائیل کے ساتھ ایک ڈیل کی, یار کچھ ٹرک ہمیں اندر داخل کرنے کی اجازت دیں. انہوں نے اجازت دی اور کہا کہ جی ہم قسم کھاتے ہیں ہم آپ پہ گولیاں نہیں چلائیں گے. جیسے وہ داخل ہو گئی ان پر گولیاں چلا دی. اگین ٹپیکل اسرائیلی ٹیکٹکس. اور آج کی اگر ہم بات کریں تو عالمی ادارہ صحت, کیونکہ ان کے اپنے ویئر ہاؤسز ہیں, ان کے اپنے سٹاف ہیں, ان کے ہیڈ کوارٹرز پر اور ان کے ویئر ہاؤس پر
حملہ کیا. یہ عالمی ادارے صحت کی سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے شائع کی ہے, اور کہا کہ جتنی بھی وہاں پر بچے تھے اور خواتین تھیں ان کو کہا کہ آپ کو کوئی سامان یہاں سے نہیں لگا سکتے, آپ پیدل نکلیں, سیف ایریا مواسی جس کو کوئی 2000 بار بوم کیا ہے وہاں آپ جائیں, اور جتنا میل سٹاف تھا ان کو اسٹرپ سرچ, ٹارچر اور انٹیروگیٹ کیا گیا ہے. اچھا, پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں بائی دا وے کہ اے ایف پی نیوز سروس نے ایک باقاعدہ وارننگ جاری کی ہے کہ جی ہمارے جو وہاں پر رپورٹرز ہیں وہ سب اب بھوک سے مرنے والے ہیں. میرے نہیں خیال کہ اے ایف پی نے, میرا خیال ہے کہ 100 سال پرانی تو یہ آرگنائزیشن ہے, ورلڈ وار 2 میں بھی ایسی کوئی چیز انہوں نے شاید نہیں جاری کی تھی کہ our journalists are starving to death. وہ لوکل جرنلسٹ ہیں, لوکل جرنلسٹ. وہ کہہ رہے تھے کہ جی اب تو وہ ہمیں اپڈیٹس بھی نہیں بھیج سکتے, پہلے وہ ہمیں 2 پیجز کے بھیجتے تھے, اب وہ ہمیں 2 لائنیں نہیں لکھ سکتے. یہ حال ہے. اچھا, اب اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ کچھ جو غزہ کے رہنے والے, غزہ کا آپ کو پتا ہے کہ کوسٹ لائن ہے, ساحل پر ہے, تو انہوں نے کہا کہ چلے ہم مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں. لیکن پھر اسرائیل نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے پابندی لگا دی فشنگ پر. اگر آپ وہاں سمندر میں نکلنے کی کوشش کریں یا تو آپ کو گرفتار کیا جائے گا یا تو آپ کو قتل کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ سمندر میں نہانے کی بھی اب اجازت انہوں نے واپس لے لی ہے کہ اگر اس گرمی میں آپ چاہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی ریلیف ملے یا 2 سیکنڈ کا سکون ملے, آپ وہ بھی نہیں کر سکتے. آپ ساحل پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ایک بندہ لائیو سٹریم کر رہا ہے جس نے کیمرہ پکڑا ہوا, یہ یہاں وہ ٹائم ہے, وہ مومنٹ ہے جب ایک اسرائیلی سنائپر اس کے سر میں گولی مار دیتا ہے. یہ ہے اب تک کی حالات. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر ایک اور جو کھیل کھیلی جا رہی ہے فلسطینی بچوں کے ساتھ, اس کے بارے میں آپ ویلکم بیک. ابھی پچھلے سیگمنٹ میں آپ کو میں بتا رہا تھا کہ جو لوگ امداد لینے جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. مطلب ایک گیم ہے, اگر آپ نے اسکوڈ گیمز کبھی شو دیکھا ہے تو بالکل یہ وہی ہے, ایکسیپٹ دس از ریئل لائف, یہ نیٹ فلکس کا ڈرامہ نہیں ہے. ایک اور گیم کھیلی جا رہی ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ برٹش سرجن ڈاکٹر نک مینارڈ, بہت مشہور شخصیتیں ہیں جو کئی سالوں سے غزہ میں ہی ہیں, وہاں ہی لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ظاہر ہے ڈاکٹر ہونے کے ناطے, ایمرجنسی روم ڈاکٹر ہونے کے ناطے وہ ہر ایک چیز ان کی آنکھوں کے سامنے ہے. تو انہوں نے ایک پیٹرن دیکھا ہے, پہلے آپ ان کی بات سنیں. And we're all seeing a very clear pattern of injuries. I've seen the abdominal injuries, but my colleagues in the emergency room describe a very clear pattern where on particular days they'll see different body parts targeted. So on one day there'll all be abdominal gunshot wounds, on another day there'll all be head gunshot wounds or neck gunshot wounds, on another day there'll be arm or leg gunshot wounds. And on last Saturday there were 4 young teenage boys all brought in very, very rapidly in succession with gunshot wounds to their testicles. So they'd clearly been targeted to their testicles. And this is a pattern that we're seeing every day, that these young teenage boys are systematically being targeted. And it's almost as if a game is being played, that they're deciding to shoot the head today and the neck tomorrow and the testicles the day after. جی, تو گیم کھیلی جا رہی ہے. ریڈیو میں بولتے ہیں کہ یار آج ہماری کمپٹیشن ہے, آج ہم نے نا یہاں گولی مارنی ہے سب نے. تو پھر جو زیادہ ٹارگیٹ ہٹ کرتے ہیں اس کو پھر پتہ نہیں زیادہ پوائنٹس ملتے ہیں. اچھا, یہ نئی بات نہیں ہے, شاید میرے خیال 2008 کی بات ہے, 2009 مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, جب گریٹ مارچ آف ریٹرن نہیں ہو رہا تھا, جب یہ غزہ کی دیوار تک گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں آنا ہے. تو ان دنوں میں مجھے یاد ہے کہ سنائپرز کی کمپٹیشن تھی کہ کون زیادہ لوگوں کو معذور کر سکتا ہے گوڑوں میں مار کر کے. اور ایک بندے نے کہا تھا کہ میں نے تو 42 مارے ہیں, تم نے کتنے مارے ہیں. دس از ہو دے آر. انفیکٹ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں جو میں آپ کو بریک شو سے پہلے بھی بتا رہا تھا, کہ جو پہاڑیاں ہیں نا غزہ کے ارد گرد, وہاں پر باقاعدہ لوگ 5 شیکل, اب مجھے نہیں پتا یہ کتنا ہے, ایڈمیشن فیس دیکھ کر وہاں پر بینچ لگا کر, پکنک ٹیبل لگا کر وہاں پر مناظر دیکھتے ہیں کہ غزہ کو کس طرح تباہ کیا جا رہا ہے. اس کو کہا جاتا ہے سڈیروٹ سنیما. اوکے, لیکن کچھ حد تک اسرائیلیوں کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے. پہلی بار یہ خبر آئی ہے بیلجیم سے
کہ 2 اسرائیلی سولجرز, IDF کے سولجرز, جن کے اوپر وار کرائمز کا الزام ہے, ویسے تو ہر اسرائیلی سولجر ایک وار کرمنل ہی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, ان کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا. صرف یہ نہیں کہ پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ ان کو پتہ لگا کہ ہمارے خلاف وارنٹ جاری ہو گئے ہیں یا کمپلینٹ ہوا ہے تو وہ ملک سے فرار ہو جاتے تھے. ان کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا. یہ گئے تھے وہاں پر, ایک بہت بڑا میوزک فیسٹیول ہو رہا ہے بیلجیم میں, ٹمورو لینڈ, وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا. لیکن پھر ان کی تھوڑی سی پوچھ تاچھ ہوئی اور پھر ان کو رہا کر دیا گیا کہ چلیں آپ چلے جائیں. اچھا, یہ کارنامہ کس نے انجام کیا ہے؟ ہند رجب فاؤنڈیشن اور گلوبل لیگل ایکشن نیٹ ورک کی. ابھی میں ایک اسرائیلی, انفیکٹ جوئش جرنل ہے آئی تھنک شاید, وہ میں پڑھ رہا تھا, تو اس میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ اگر آپ اسرائیلی ہیں اور آپ بیرون ملک جا رہے ہیں تو یہ ہیں 10 چیزیں جو آپ کو کرنی چاہیے تاکہ آپ وہاں پر گرفتار نہ ہوں. اب اس طرح کی ٹریول گائیڈز وہاں پر ہیں. ایک جو تھوڑی سی پائرون خوشی کی بات ہے یا کیا ہے, تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے کہ جو کینیڈین نیشنلز ہیں نا, جو IDF میں بھی ہوتے ہیں لیکن کینیڈا میں رہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اب نا ہمیں ڈر لگ رہا ہے گھر جاتے ہوئے کہ شاید ہمارے خلاف کوئی مقدمہ نہ کر لے. اچھا, یہ بڑی ایک یونیک فینومینون ہے, ہاں, کہ آپ مطلب UK کے شہری ہوں, آپ فرانس, جرمنی, انگلینڈ, واٹ ایور کے ہوں, لیکن اگر آپ کا موڈ ہے نا کہ یار میں اسرائیل میں جا کے فلسطینیوں کو قتل کروں, آپ جا کے کر سکتے ہیں اور آپ واپس آ سکتے ہیں. مجھے تو پتہ نہیں لگتا ہے کہ یہ مغرب کا داعش ہے. آپ کو یاد ہے نا جب سارے جو داعش میں جاتے تھے برطانوی شہری, انہیں واپسی پہ گرفتار کر لیتے تھے, ان کا پاسپورٹ بھی لے لیتے تھے واپس. اچھا, لیکن دنیا بھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شدید غصہ ہے اسرائیل کے خلاف. میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا, میں پارلیمنٹس کی بات نہیں کر رہا, میں عوام کی بات کر رہا ہوں. اگر ہم اسپین اور اس طرح کی, اب میں آپ کو ہزاروں ویڈیوز دکھا سکتا ہوں, میں کچھ دکھا رہا ہوں. اسپین میں ان کو پتہ لگا کہ یار یہ اسرائیلی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ریسٹورنٹ کا اونر آتا ہے اور کہتا ہے یار تم لوگ نکلو یہاں سے. وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو بوائکاٹ کریں گے. اس نے کہا جو کرنا ہے کرو, آپ لوگ میری اسٹیبلشمنٹ میں, میرے ریسٹورنٹ میں آپ نہیں جا سکتے. اچھا, کئی یہ اور سوشل میڈیا پہ زیادہ نظر آتے ہیں لیکن پھر ان کی تصدیق بھی کی ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ کئی ہوٹل, کچھ اٹلی میں, کچھ جاپان میں, جب ان کو اسرائیل سے بکنگ آتی ہے, جیسے ایک جاپان کے ہوٹل نے ایک بڑا ایک کام کیا تھا, یہ اس نے پہلا سوال پوچھا کہ یار کیا آپ اسرائیلی فوج میں تو نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی میں ہوں. اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ وار کرمنل ہو, آپ ہمارے ہوٹل میں نہ آئیں. اچھا, اس کے بعد جتنے بھی زائنسٹ تھے وہ اس کی ریٹنگز ڈاؤن کرنے کے لیے 1 سٹار, اس نے کہا کہ اب تمہاری بزنس ڈاؤن ہو جائے گی. کسی نے جا کے پوچھا ہوٹل والوں سے کہ کیا ہوا, اس نے کہا کہ سر اتنی بکنگز ہیں کہ ہم سنبھال نہیں سکتے. یہ اور یہ اگین اس طرح کی بھی درجنوں سٹوریز ہیں. اور پھر آپ کو میں ایک اور چیز, اچھا یونان اب جنرلی جو گورنمنٹ ہے, اٹ از بیکاز وہ اینٹائی ٹرکی ہے تو وہ تھوڑا پرو اسرائیل ہے, پوری ایک پولیٹیکل الائنمنٹ ہوتی ہے نا ان کی. سائپرس والا مسئلہ آپ جانتے ہیں, وہاں پر ایک اسرائیلی کروز شپ جس میں کوئی 300-400 اسرائیلی ٹورسٹ تھے, لوگوں کو پتہ لگا کہ وہ آ کے یہاں پر ڈاک کریں گی اور پھر وہ ہمارے شہر میں آ کے گھومیں گے, تھوڑی پارٹی کریں گے. ہزاروں کی تعداد میں یونان کے شہری وہاں پہنچے, پولیس آ گئی وہاں پہ, پولیس کو پیچھے دھکیلا. اس نے کہا کہ یار ہماری یا تو ہماری جان جائے گی یا تو یہ شپ یہاں پر آئے گی. اور وہاں سے اسرائیلی چلا رہے ہیں ہم تمہارے گاؤں کو جلا دیں گے, ہم تمہارے شہر کو جلا دیں گے, جو ان کا ایک طرح سے ملی نغمہ ہے, پتہ نہیں. اور سائپرس کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر الارم بیلز رنگ ہو رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر اسرائیلی یہودی دھڑا دھڑ زمین خریدتے جا رہے ہیں اور وہاں دیواریں کھڑی کرتے جا رہے ہیں. تو اسرائیل کی ایک اپوزیشن پارٹی ہے آکیل, اس نے کہا کہ یار یہ تو لوگ ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں اور جہاں یہ اپنی بستیاں بنا رہے ہیں وہ ہمارے ایئرپورٹس, ہماری بندرگاہوں, ہماری جو سینسٹیو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کے برابر میں ہیں. کسی نے ان کو یہ تو نہیں بول دیا تھا کہ 4000 سال پہلے اس زمین کا بھی وعدہ آپ کو کیا گیا تھا, یہ اسرائیل 2.0 بنا رہے ہیں یہاں پر. تو یہ ایک مختصر سنیپ شاٹ ہے کہ اس وقت غزہ میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اگین اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں, کچھ ریپرزنٹیشن کے لیے میں نے آپ کو دکھا دی ہیں. اور آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.